بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب قصص القرآن حصہ دوم پارٹ نمبر 17 پیج نمبر 612۔ جب مریم علیہ السلام سمجھدار ہو گئیں تو زکریہ علیہ السلام نے ان کے لیے ہیکل کے قریب ایک حجرہ خلوہ مخصوص کر دیا جہاں وہ دن میں عبادت الہی میں مشغول رہتی اور رات اپنی خالہ کے پاس گزارتی تھیں۔ جب زکریہ مریم کے حجرہ محراب میں داخل ہوتے تو دیکھتے کہ ان کے پاس غیر موسمی پھل رکھے ہیں۔ ایک مرتبہ تعجب سے زکریہ علیہ السلام نے دریافت کیا، مریم تیرے پاس یہ کہاں سے آئے؟ مریم نے کہا، یہ خدا کی جانب سے ہیں، بلا شبہ اللہ جس کو چاہتا ہے بے گمان رزق عطا کر دیتا ہے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جب زکریا مریم کے پاس محراب خلوہ میں داخل ہوتا تو اس کے پاس کھانے پینے کا سامان رکھا دیکھتا۔ زکریا نے دریافت کیا، مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آتا ہے؟ مریم نے کہا، یہ اللہ کے پاس سے ہے، وہ بلا شبہ جس کو چاہتا ہے بے گمان رزق عطا کر دیتا ہے۔ مجاہد، اکرمہ، سعید بن جبیر، ضحاک، قتادہ، ابراہیم نخعی رزقن کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ زکریہ مریم علیہ السلام کے پاس غیر موسمی پھل رکھے پاتے تھے۔ تفسیر ابن کثیر جلد 2 صفحہ 360۔ زکریا کے کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ اس بات کے علاوہ کہ میں اولاد کی دولت سے محروم ہوں، زیادہ فکر اس امر کا ہے کہ میرے بھائی بند ہرگز اس کے اہل نہیں ہیں کہ میرے بعد بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کی خدمت انجام دے سکیں۔ پس اگر اللہ تعالیٰ میرے کوئی نیک سرشت لڑکا پیدا کر دیتا تو مجھ کو یہ اطمینان ہو جاتا کہ بنی اسرائیل کی رہنمائی کا خدمت گزار میرے بعد موجود ہے۔ فتح الباری جلد 5 صفحہ 364۔ مگر چونکہ ان کی عمر بقول ابن کثیر 70 سال اور بقول سال بھی 90، 92 یا 120 سال ہو چکی تھی۔ بدایہ والنہایہ جلد 2 صفحہ 49۔ اور ان کی بیوی 5 تھیں، اس لیے باسباب ظاہر وہ مایوس تھے کہ اب اولاد ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ لیکن جب انہوں نے مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھے اور ان کو یہ معلوم ہوا کہ مریم پر خدا کا یہ فضل و انعام ہے تو ان کے دل میں فوراً جوش پیدا ہوا کہ جو ذات اقدس اس طرح بے موسم مریم کو پھل بخشتی ہے، کیا وہ ہم کو موجودہ نا امیدی کی حالت میں ثمر حیات بیٹا نہ بخشے گی؟ بس ہماری مایوسی سرتاسر غلط ہے۔ بلا شبہ جس ذات پاک نے مریم پر اپنا انعام و اکرام کیا ہے وہ ضرور ہم پر بھی فضل و کرم کرے گا۔ چنانچہ انہوں نے درگاہ الہی میں دعا کی، خدایا میں تنہا ہوں اور وارث کا محتاج، اور یوں تو حقیقی وارث صرف تیری ہی ذات ہے، خدایا مجھ کو پاک اولاد عطا فرما۔ مجھے یقین ہے کہ تو حاجت مند کی دعا کو ضرور سنتا ہے۔ نبی کی دعا اور دعا بھی صرف ذات کے لیے نہیں بلکہ قوم کی رشد و ہدایت کی خاطر فوراً مستجاب ہوئی۔ اور جب زکریہ علیہ السلام ہیکل میں مشغول عبادت تھے تو خدا کا فرشتہ ان پر ظاہر ہوا اور اس نے بشارت دی کہ تمہارا بیٹا پیدا ہوگا اور تم اس کا نام یحییٰ رکھنا۔ زکریہ کو یہ سن کر بے حد مسرت ہوئی، تعجب سے دریافت کرنے لگے، یہ بشارت کس طرح پوری ہوگی؟ یعنی مجھ کو جوانی عطا ہوگی یا میری بیوی کا مرض بانجھ پن دور کر دیا جائے گا؟ فرشتہ نے جواب دیا، میں تو اسی قدر کہہ سکتا ہوں کہ حالات کچھ بھی ہوں تمہارے ضرور بیٹا پیدا ہوگا، کیونکہ خدا کا فیصلہ اٹل ہے اور تیرا خدا کہتا ہے کہ میرے لیے یہ بہت آسان ہے، یعنی جو طریقہ بھی اس کے لیے چاہوں اختیار کروں، کیا تجھ کو میں نے نیز سے ہست نہیں کیا؟ اب زکریہ نے درگاہ الہی میں عرض کیا، خدایا ایسا کوئی نشان عطا کر جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ بشارت نے وجود کی شکل اختیار کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، علامت یہ ہے کہ جب تم 3 روز تک بات نہ کر سکو اور صرف اشاروں ہی سے اپنا مطلب ادا کر سکو تو سمجھ لینا کہ بشارت نے وجود اختیار کر لیا، لیکن ان دنوں میں تم خدا کی تسبیح و تحلیل میں زیادہ مشغول رہنا۔ چنانچہ جب وہ وقت آ پہنچا تو زکریا یاد خدا میں اور زیادہ منہمک ہو گئے اور امت کو بھی اشاروں سے یہ حکم دیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ خدا کی یاد میں مشغول رہیں، یہ اس لیے کہ جس طرح یحییٰ کی ولادت کی بارت حضرت زکریا کے لیے باعث 100,000 مسرت تھی، اس طرح بنی اسرائیل کے لیے بھی کم خوشی کا باعث نہیں تھی کہ زکریا کا ایک صحیح جانشین اور علم و حکمت و نبوت کا سچا وارث عالم وجود میں آنے والا ہے۔ یہی واقعات ہیں جو قرآن عزیز صحیح حدیث کے ذریعہ ہم تک پہنچے ہیں، صرف انہی پر اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ ان کے علاوہ یہ اسرائیلی روایات ہیں جو اکثر و بیشتر تو اس مسئلہ میں قرآن و حدیث کے بیان کردہ واقعات کی مطابقت کرتی ہیں، اور بعض ساقط الاعتبار ہیں یا بعض وہ آثار ہیں جو روایت و درایت کے اعتبار سے ناقابل حجت غیر مستند ہیں۔ سورہ مریم میں ہے، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا
إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا سورہ مریم آیت 1 تا 19 کاف ہا یا عین صاد اے پیغمبر تیرے پروردگار نے اپنے بندے زکریا پر جو مہربانی کی تھی یہ اس کا بیان ہے۔ جب ایسا ہوا تھا کہ زکریا نے چپکے چپکے اپنے پروردگار کو پکارا، اس نے عرض کیا پروردگار میرا جسم کمزور پڑ گیا ہے، میرے سر کے بال بڑھاپے سے سفید ہو گئے ہیں، خدایا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تیری جناب میں دعا کی ہو اور محروم رہا۔ مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے بھائی بندوں سے اندیشہ ہے کہ نہ معلوم وہ کیا خرابی پھیلائے، میری بیوی بانجھ ہے، بس تو اپنے خاص فضل سے مجھے ایک وارث بخش دے، ایسا وارث جو میرا بھی وارث ہو اور خاندان یعقوب کی برکتوں کا بھی، اور پروردگار اسے ایسا کر دیجیو کہ تیرے اور تیرے بندوں کی نظر میں پسندیدہ ہو۔ اس پر حکم ہوا اے زکریا ہم تجھے ایک لڑکے کی پیدائش کی خوشخبری دیتے ہیں، اس کا نام یحییٰ رکھا جائے، اس سے پہلے ہم نے کسی کے لیے یہ نام نہیں ٹھہرایا۔ زکریا نے متعجب ہو کر کہا پروردگار میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا، میری بیوی بانجھ ہو چکی اور میرا بڑھاپا دور تک پہنچ چکا۔ ارشاد ہوا ایسا ہی ہوگا، تیرا پروردگار فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے مشکل نہیں، میں نے اس سے پہلے خود تجھے پیدا کیا، حالانکہ تیری ہستی کا نام نشان نہ تھا۔ اس پر زکریا نے عرض کیا خدایا میرے لیے اس بارے میں ایک نشانی ٹھہرا دے۔ فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ صحیح و تندرست ہونے کے باوجود تو 3 رات لوگوں سے بات نہ کرے گا۔ پھر وہ حجرہ سے نکلا اور اپنے لوگوں میں آیا اور اس نے ان سے اشارہ سے کہا صبح شام خدا کی پاکی و جلال کی صدائیں بلند کرتے رہو۔ سورہ انبیاء میں ارشاد ہے وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ 99 سورت نمبر 21۔ اور اس طرح زکریا کا معاملہ یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا تھا خدایا مجھے اس دنیا میں اکیلا نہ چھوڑ، یعنی بغیر وارث کے نہ چھوڑ، اور ویسے تو ہی ہم سب کا بہتر وارث ہے۔ تو دیکھو ہم نے اس کی پکار سن لی، اسے ایک فرزند یحییٰ فرمایا اور اس کی بیوی کو اس لیے تندرست کر دیا۔ یہ تمام لوگ نیکی کی راہوں میں سرگرم تھے، ہمارے فضل سے امید لگائے ہوئے اور ہمارے جلال سے ڈرتے ہوئے دعائیں مانگتے تھے اور ہمارے آگے عجز و نیاز سے جھکے ہوئے تھے۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہے ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار۔ آیت 38 تا 41 سورت 3۔ اسی وقت زکریا نے اپنے پروردگار سے دعا کی، کہا اے میرے پروردگار مجھ کو اپنے فضل سے پاکیزہ اولاد عطا کر، بلا شبہ تو دعا کا سننے والا ہے۔ پھر جب زکریا حجرہ کے اندر نماز میں مشغول تھا تو فرشتوں نے اس کو آواز دی اللہ تجھ کو یحییٰ کی ولادت کی خوشخبری دیتا ہے جو شہادت دے گا اللہ کے ایک کلمہ عیسیٰ کی اور صاحب مرتبہ ہوگا اور عورت کے پاس تک نہ جائے گا، یہ ہر قسم کی چھوٹی بڑی تلویز سے پاک ہوگا اور نیکوکاروں سے ہونے ہوئے نبی ہوگا۔ زکریا نے کہا پروردگار میرا لڑکا کس طرح ہوگا جبکہ میں بہت بوڑھا ہو گیا، میری بیوی بانجھ ہے۔ فرمایا اللہ جو چاہے اسی طرح کرتا ہے۔ زکریا نے کہا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کیجیے۔ فرمایا یہ نشانی ہے کہ تو 3 دن لوگوں سے اشارہ کے سوا زبان سے بات نہ کرے گا اور اپنے رب کی یاد میں اظہار شکر کے لیے بہت زیادہ رہ اور صبح و شام تسبیح کر۔ چند تفسیری حقائق۔ سورہ آل عمران اور مریم میں ہے کہ جب زکریا کی ولادت کی بشارت دی گئی تو وہ تعجب کا اظہار کرنے لگے کہ میں ضعیف العمر بیوی بانجھ، پھر یہ بشارت کس طرح عالم وجود میں آئے گی۔ شاہ عبد القادر اس کے متعلق ایک لطیف بات ارشاد فرماتے ہیں انوکھی چیز مانگتے تعجب نہیں آیا، جب سنا کہ ہوگا تب تعجب کیا۔ موضح القرآن سورہ مریم۔ گزشتہ مباحث میں یہ کئی جگہ ذکر ہو چکا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی جانب سے اس قسم کے سوالات کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ
خدا کی قدرت کاملہ کے بارے میں شک کرتے ہیں، بلکہ مقصود یہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ بتا دیا جائے تو بہتر ہے کہ قدرت الہی کا یہ کرشمہ کس نوعیت کے ساتھ وجود پذیر ہونے والا ہے، مگر چونکہ سوال کی ظاہر سطح ایسی ہوتی ہے کہ گویا وہ اس کے وقوع کے بارے میں متردد ہیں، اس لیے سنت اللہ یہ جاری ہے کہ اول ان کو اسی انداز میں جواب دیا جاتا ہے تاکہ ان کو متنبہ کر دیا جائے کہ اگر بتقاضائے بشریت ان کا یہ سوال قابل گرفت نہیں ہے، تاہم ان کی شان رفیع سے یہ بہت نازل اور کمتر بات ہے کہ وہ مقرب بارگاہ ہوتے ہوئے اس قسم کے معاملے میں اظہار تعجب کریں۔ چنانچہ شاہ عبد القادر صاحب نے اپنے مختصر سے 2 جملوں میں اسی جانب اشارہ کیا ہے، لیکن ساتھ ہی سوال کی جو حقیقی روح ہے اس کے پیش نظر اصل جواب بھی ضرور دیا جاتا ہے تاکہ ان کا قلب مطمئن ہو جائے۔ اسی حقیقت کے پیش نظر اس مقام پر بھی اول زکریا علیہ السلام کے مطابق جواب دیا اور اپنی قدرت کاملہ کے بے روک ٹوک تصرفات کے اظہار فرمایا۔ پھر زکریا کے سوال کی حقیقی روح کے مطابق یہ جواب دیا، وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، ہم نے اس کی بیوی کے مرض کو دور کر کے صحیح تندرست کر دیا۔ نمبر 2 سورہ مریم میں ہے کہ حضرت زکریا نے اولاد کی دعا مانگتے ہوئے درگاہ الہی میں یہ کہا تھا، یرثنی و یرث من آل یعقوب، تو یہاں وراثت سے علم و حکمت اور نبوت کی میراث مراد ہے، جیسا کہ حضرت داؤد و سلیمان کے واقعات میں گزر چکا، اور اس مقام پر تو یہ معنی اس لیے بھی زیادہ واضح ہے کہ زکریا مال و دولت سے خالی تھے اور نجاری کے ذریعہ روزانہ کی قوت لا یموت حاصل کر لیا کرتے تھے۔ ان کے پاس وہ دولت ہی کہاں تھی جس کی وراثت کی ان کو تمنا ہوتی، نیز اس لیے بھی وراثت مالی مراد نہیں ہو سکتی کہ اگر یہ مقصد ہوتا تو زکریا کو فقط یہ کہنا چاہیے تھا کہ یرثنی، وہ میرا وارث بنے گا۔ یرث من آل یعقوب کہنے کے کیا معنی؟ یحییٰ علیہ السلام تنہا تمام خاندان یعقوب کے کس طرح مالی وارث ہو سکتے تھے؟ نمبر 3 سورہ آل عمران اور مریم میں ہے، آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، ہم نے اس کی تفسیر جمہور کے مطابق کی ہے، چنانچہ عبداللہ ابن عباس، مجاہد، اکرمہ، قتادہ اور دوسرے علماء اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اعتقل لسانہ من غیر مرض ولا علہ، وقال زید بن اسلم من غیر خرس ولا يستطيع ان يكلم قومه الا اشارہ۔ تفسیر ابن کثیر جلد 3 صفحہ 112، ان کی زبان 3 دن کے لیے بغیر کسی مرض اور خرابی کے بند گئی تھی، اور زید بن اسلم کہتے ہیں کہ ان کی زبان گنگ کے مرض سے پاک رہتے ہوئے 3 دن کے لیے بند ہو گئی تھی، اور ان میں یہ قدرت نہیں رہی تھی کہ قوم سے اشارہ کے سوا بول سکیں۔ البتہ آیت کے اس جملہ میں سویہ کے معنی میں 2 قول ہیں، ایک سوا بمعنی صحیح تندرست اور دوسرے بمعنی تابعات یعنی مسلسل 3 روز۔ قول اول جمہور کا قول ہے، اور عوفی نے ابن عباس سے ایک روایت دوسرے قول کے مطابق نقل کی ہے۔ حافظ عماد الدین جمہور کے قول کو ترجیح دیتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر جلد 3 صفحہ 112، لوکا کی انجیل میں بھی زکریا علیہ السلام کے اس واقعہ کا اسی طرح ذکر ہے جس طرح اس آیت کی تفسیر میں جمہور علماء کا مسلک ہے۔ زکریا نے فرشتے سے کہا کہ میں یہ بات کس طرح جانوں کیونکہ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ فرشتے نے جواب میں اس سے کہا، میں جبرائیل ہوں جو خدا کے حضور کھڑا رہتا ہے اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھ سے کلام کروں اور تجھے ان باتوں کی خوشخبری دوں، اور دیکھ جس دن تک یہ باتیں واقع نہ ہو لیں تو چپکا رہے گا اور بول نہ سکے گا۔ لوکا باب 1 آیت 18-20۔ لیکن مولانا آزاد ترجمان القرآن میں جمہور کی تفسیر سے جدا یہ معنی بیان کرتے ہیں کہ زکریا سے کہا گیا کہ تم بنی اسرائیل کے روزوں کی طرح 3 دن کھانے پینے وغیرہ سے باز رہنے کے ساتھ ساتھ خاموشی بھی اختیار کیے رہو تو فرمودہ بشارت کا وقت شروع ہو جائے گا۔ چنانچہ لوکا کی انجیل کا مستورہ بالا حوالہ نقل کر کے فرماتے ہیں، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ حضرت زکریا گونگے ہو گئی، یہ یقیناً بعد کی تعبیرات ہیں جو حسب معمول پیدا ہو گئیں۔ صاف بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت زکریا کو روزہ رکھنے اور مشغول عبادت رہنے کا حکم ہوا، اور یہودیوں کے ہاں روزہ کے اعمال میں ایک عمل خاموشی بھی تھی۔ اللہ تکلم الناس کی یہ تفسیر اگرچہ عربیت کے قواعد کے بموجب بن سکتی ہے، لیکن سلف صالحین سے چونکہ باتفاق اس کے خلاف مذکور ہے، اس لیے ہمارے نزدیک قابل قبول نہیں رہا۔ گنگا ہو جانا تو اس کے متعلق گزشتہ سطور میں نقل ہو چکا ہے کہ یہ مسئلہ کسی کا بھی نہیں کہ وہ ایسے مرض میں گرفتار کر دیے گئے تھے جس کو خرس گنگا ہونا کہتے ہیں، بلکہ زبان میں قوت گویائی کے صحیح و سالم رہنے کے باوجود علامت کے طور پر 3 دن کے لیے من جانب اللہ زبان میں حسر رکاوٹ ہو گئی تھی۔ 4 سورہ آل عمران میں وجد عندہا رزقا کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی منقول ہے کہ یہاں رزق سے مراد علم و حکمت کے صحیفے ہیں، مگر ہم نے اس قول کو اختیار نہیں کیا اس لیے کہ صاف اور متبادر معنی وہی ہیں جو جمہور سے منقول ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، قرآن عزیز اور حضرت یحییٰ، نام و نسب، حالات زندگی، دعوت و تبلیغ، واقعہ شہادت،
مقتل، شب معراج اور یحییٰ زکریا علیہ السلام کی وفات، یحییٰ اور اہل کتاب، بصائر۔ قرآن عزیز اور حضرت یحییٰ۔ حضرت یحییٰ کا ذکر قرآن عزیز میں انہی صورتوں میں آیا ہے جن میں زکریا علیہ السلام کا، یعنی آل عمران، انعام، مریم، انبیاء۔ نام و نسب یہ زکریا کے بیٹے اور ان کی پیغمبرانہ دعاؤں کا حاصل تھے۔ ان کا نام بھی اللہ کا فرمودہ ہے اور ان کا نام ایسا ہے کہ اس سے قبل ان کے خاندانوں میں کسی کا نہیں رکھا گیا۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ سورہ مریم، اے زکریا ہم بے شک تم کو بشارت دیتے ہیں ایک فرزند کی، اس کا نام یحییٰ ہوگا کہ اس سے قبل ہم نے کسی کے لیے یہ نام نہیں ٹھہرایا ہے۔ حالات زندگی۔ مالک بن انس فرماتے ہیں کہ یحییٰ بن زکریا اور عیسیٰ بن مریم کا رحم مادر میں استقرار ایک ہی زمانہ میں ہوا، اور سال بھی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ سے 6 ماہ قبل ہوا ہے۔ فتح الباری جلد 6 صفحہ 364۔ اور لوکا کی انجیل میں ہے کہ جب زکریا کی بیوی یشا کو حاملہ ہوئے 6 ماہ گزر گئے تب جبرائیل فرشتہ مریم پر ظاہر ہوا اور اس نے عیسیٰ کے متعلق ان کو بشارت دی، اور دیکھ تیری رشتہ دار یشا کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور اب اس کو جو بانجھ کہلاتی تھی 6واں مہینہ ہے۔ باب 4 آیت 26۔ ان نقول کا حاصل یہ ہے کہ حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ سے 6 ماہ بڑے تھے۔ یحییٰ کے لیے جب زکریا نے دعا کی تھی تو اس میں یہ کہا تھا کہ وہ ذریت طیبہ ہو، چنانچہ قرآن عزیز نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا منظور کر لی۔ چنانچہ یحییٰ نیکوں کے سردار، زہد و ورع میں بے مثال تھے، نہ انہوں نے شادی کی اور نہ ان کے قلب میں کبھی گناہ کا خطرہ پیدا ہوا، اور اپنے والد ماجد کی طرح وہ بھی خدا کے برگزیدہ نبی تھے۔ اللہ نے ان کو بچپن ہی میں علم و حکمت سے معمور کر دیا تھا، اور ان کی آمد سے قبل رشد و ہدایت کے لیے زمین ہموار کرتے تھے۔ چنانچہ ارشاد مبارک ہے، فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ پس زکریا جس وقت حجرہ میں نماز ادا کر رہا تھا تو فرشتے نے اس کو پکارا، اے زکریا اللہ تعالیٰ تجھ کو ایک فرزند یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو اللہ کے کلمہ عیسیٰ کی بشارت دے گا، اور وہ اللہ کے اور اس کے بندوں کی نظر میں کریدہ اور گناہوں سے بے لوث ہوگا اور نیکوکاروں میں نبی ہوگا۔ کتب سیر میں اس میم پر سید کے مختلف معنی منقول ہیں، مثلا حلیم، عالم، فقیہ، دین و دنیا کا سردار، شریف و پرہیزگار، اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور برگزیدہ۔ لیکن آخری معنی چونکہ مستعارہ بالا تمام معانی کو حاوی ہیں، اس لیے ترجمہ میں انہی کو اختیار کیا گیا۔ تفسیر ابن کثیر جلد 2 صفحہ 261۔ اسی طرح حصور کے بھی مختلف معنی مذکور ہیں، وہ شخص جو عورت کے قریب تک نہ گیا ہو، جو ہر قسم کی معصیت سے محفوظ ہو، اس کے قلب میں معصیت کا خطرہ بھی نہ گزرتا ہو، جو شخص اپنے نفس پر پوری طرح قابو رکھتا اور خواہشات نفس کو روک رکھے۔ تفسیر ابن کثیر جلد 2 صفحہ 361۔ ہمارے خیال میں یہ سب معنی ایک ہی حقیقت کی مختلف تعبیریں ہیں، اس لیے کہ لغت میں حصر کے معنی رکاوٹ کے آتے ہیں، اور حصور اسم فاعل مبالغہ کا صیغہ ہے، لہٰذا اس جگہ یہ مطلب ہے کہ خدا کے نزدیک جن امور سے رکنا ضروری ہے ان سے رکنے والا حصور ہے، اور اس لحاظ سے چونکہ یحییٰ موصوف بہما صفت ہیں اس لیے مستعارہ بالا تمام معنی بیک وقت ان پر صادق آتے ہیں۔ ان معنی سے جدا بعض کے نزدیک حصور کے معنی قوت مردمی سے محرومی کے ہیں، مگر یہ معنی اس جگہ قطعاً باطل ہیں، اس لیے کہ یہ معنی مرد کے لیے مدح کے نہیں ہیں بلکہ نقص اور عیب ہیں۔ چنانچہ اس بنا پر محققین نے اپنی تفاسیر میں اس کو مردود قرار دیا، اور قاضی عیاض نے شفا میں اور خفاجی نے اس کی شرح نسیم الریاض میں اس پر سخت نکتہ چینی کر کے جمہور کے نزدیک اس قول کو باطل ٹھہرایا ہے۔ البتہ بقائے قوت کے باوجود اس پر قابو پانے کے لیے خدا کے برگزیدہ انسانوں کے ہمیشہ سے 2 طریقے رہے ہیں، ایک یہ کہ تجرد و تبتل کی زندگی اختیار کر کے مجاہدات و ریاضیات اور نفس کشی کے ذریعہ ہمیشہ کے لیے اس کو دبا دیا جائے، گویا اس کو فنا کر دیا گیا۔ عیسیٰ کی زندگی مبارک میں یہی پہلو زیادہ نمایاں ہے، اور یحییٰ میں خدا تعالیٰ نے یہ وصف بغیر مجاہدہ و ریاضت ہی کے بدائے فطرت میں ودیت کر دیا تھا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اس درجہ قابو میں رکھا جائے اور اس پر اس حد تک ضبط کیا جائے کہ کبھی ایک لمحہ کے لیے بھی بے محل حرکت میں نہ آئے، بلکہ بے محل حرکت میں آنے کا خطرہ تک باقی نہ رہے، لیکن بقائے نسل انسانی کے لیے صحیح طریقہ کار کے ذریعہ تاحل ازدواجی زندگی اختیار کی جائے۔ پہلا طریقہ اگرچہ بعض حالات میں محمود ہوتا ہے، مگر فطرت انسانی اور حیات یہاں پہ لفظ مٹا ہوا ہے، الف لکھا ہوا ہے اینڈ پہ، عین چھوٹی اے کے لیے غیر مناسب ہے، حیات ازدواجی ہی ہوگا شاید۔
یا حیات اجتماعی کے لیے غیر مناسب ہے۔ بس جن انبیاء علیہم السلام نے اس طریقہ کار کو اختیار فرمایا وہ وقت کی اہم ضرورت کے پیش نظر تھا، خصوصاً جبکہ ان کی دعوت خاص قوموں میں محدود تھی، لیکن جماعتی حیات کے لیے فطرت کا حقیقی تقاضا صرف دوسرا طریقہ کار پورا کرتا ہے، اور اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کا ذاتی عمل اس طریقہ کار کی تائید کرتے ہیں، اور جبکہ آپ کی بعثت کافۃ للناس تمام عالم کے لیے ہے، تو ایسی صورت آپ کے لائے ہوئے دین فطرت میں اسی کو برتری حاصل ہونی چاہیے تھی۔ چنانچہ آپ نے متعدد شعبہ حیات میں اس حقیقت کی جانب توجہ دلائی ہے کہ دنیا کے معاملات سے جدا ہو کر پہاڑوں کی غاروں اور بیابانوں میں زندگی گزارنے والے شخص کے مقابلے میں اس شخص کا مرتبہ خدا کے ہاں زیادہ بلند ہے، جو دنیاوی زندگی کے معاملات میں مقید رہ کر ایک لمحہ کے لیے بھی خدا کی نافرمانی نہ کرے اور قدم قدم پر اس کے احکام کو پیش نظر رکھے۔ اس کے بعد ارشاد مبارک ہے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا۔ سورہ مریم۔ اے یحییٰ، خدا کا حکم ہوا کیونکہ وہ خوشخبری کے مطابق پیدا ہوا اور بڑھا، کتاب الہی تورات پیچھے مضبوطی کے ساتھ لگ جا، چنانچہ وہ ابھی لڑکا ہی تھا، ہم نے اسے علم و فضیلت بخش دی، نیز اپنے خاص فضل سے دل کی نرمی اور نفس کی پاکی عطا فرمائی، وہ پرہیزگار، ماں باپ کا خدمت گزار تھا، سخت گیر اور نافرمان نہ تھا۔ اس پر سلام ہو یعنی سلامتی ہو جس دن پیدا ہوا اور جس دن مرا اور جس دن پھر زندہ کیا جائے گا۔ ولادت باسعادت کی بشارت کے بعد قرآن نے یحییٰ کے بچپن کے ان واقعات کو نظر انداز کر کے اس کے مقصد سے غیر متعلق تھے یہ ذکر کیا ہے کہ خدا نے یحییٰ کو حکم دیا کہ وہ اس کے قانون تورات پر مضبوطی سے عمل کریں اور اسی کے مطابق لوگوں کو ہدایت دیں، اس لیے کہ یحییٰ نبی تھے، رسول نہ تھے، اور تورات ہی کی شریعت کے پابند تھے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے عام بچوں کی زندگی سے جدا ان کو بچپن ہی میں علم و فضیلت بخش دیے تھے تاکہ وہ جلد ہی نبوت کے منصب پر فائز ہو سکے۔ چنانچہ سیر کی کتابوں میں مذکور ہے کہ بچپن میں جب بچے ان کو کھیلنے پر اسٹار کرتے تو وہ یہ جواب دیتے کہ خدا نے مجھ کو لہو و لعب کے لیے پیدا نہیں کیا۔ بدایہ والنہایہ جلد 2 صفحہ 50۔ اور یہ بھی مذکور ہے کہ وہ 30 سال سے قبل ہی نبی بنا دیے گئے تھے۔ قصص الانبیاء للنجار صفحہ 420۔ آیات زیر بحث میں وآتیناہ الحکم صبیہ کے یہی معنی ہے جیسا کہ عبداللہ ابن مبارک نے معمر سے نقل کیا ہے۔ تاریخ ابن کثیر جلد 2۔ اور جس شخص نے اس سے یہ مراد لی ہے کہ یحییٰ بچپن ہی میں نبی بنا دیے گئے تھے، صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ منصب نبوت جیسا اعلیٰ و اہم منصب کسی کو بھی صغیر سنی میں عطا ہونا نہ عقل کے نزدیک درست ہے نہ نقل سے ثابت ہے۔ اللہ کی جانب سے حضرت یحییٰ کو ان آیات میں جو سلامتی کی دعا دی گئی وہ 3 اوقات کی تخصیص کے ساتھ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے لیے یہی 3 اوقات سب سے زیادہ نازک اور اہم ہے: وقت ولادت جس میں رحم مادر سے جدا ہو کر عالم دنیا میں آتا ہے، اور وقت موت کے جس میں عالم دنیا سے ودا ہو کر عالم برزخ میں پہنچتا ہے، اور وقت حشر نشر کے جس میں عالم قبر برزخ سے عالم آخرت میں اعمال کی جزا و سزا کے لیے پیش ہونا ہے۔ لہٰذا جس شخص کو خدا کی جانب سے ان 3 اوقات کے لیے سلامتی کی بشارت مل گئی اس کو سعادت دارین کا کل ذخیرہ مل گیا۔ فطوبیٰ لہ وحسن مآب۔ سورہ انبیاء میں ارشاد ہے، وزکریا اذ نادیٰ ربہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین فاستجبنا له ووهبنا له یحییٰ واصلحنا له زوجہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ سورہ انبیاء۔ اور اسی طرح زکریا کا معاملہ یاد کرو جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا، خدا مجھے اس دنیا میں اکیلا نہ چھوڑ، یعنی بغیر وارث کے نہ چھوڑ، اور ویسے تو ہی ہم سب کا بہتر وارث ہے، تو دیکھو ہم نے اس کی پکار سن لی، اسے ایک فرزند یحییٰ عطا فرمایا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے تندرست کر دیا۔ یہ تمام لوگ نیکی کی راہوں میں سرگرم تھے، ہمارے فضل سے امید لگائے ہوئے، ہمارے جلال سے ڈرتے ہوئے دعائیں مانگتے تھے اور ہمارے آگے عجز و نیاز کے ساتھ جھکتے تھے۔ دعوت تبلیغ۔ مسند احمد، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ میں حارث اشعری سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یحییٰ بن زکریا کو 5 باتوں کی خصوصیت کے ساتھ حکم فرمایا کہ وہ خود بھی ان پر عامل ہوں اور بنی اسرائیل کو بھی ان کی تلقین فرمائے، مگر یحییٰ کو ان امور 5 کی تلقین میں کچھ تاخیر ہو گئی۔ تب عیسیٰ نے فرمایا، میرے بھائی اگر تم مناسب سمجھو تو میں بنی اسرائیل کو ان کلمات کی تلقین کر دوں جن کے لیے تم کسی وجہ سے تاخیر کر رہے ہو۔ یحییٰ نے فرمایا، بھائی میں اگر تم کو اجازت دے دوں تو
خود تعمیل حکم نہ کروں تو مجھے خوف ہے کہ کہیں مجھ پر کوئی عذاب نہ آ جائے یا میں زمین میں دھنسا نہ دیا جاؤں، اس لیے میں ہی پیش قدمی کرتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا، اور جب مسجد بھر گئی تو واضح بیان شروع کیا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھ کو 5 باتوں کا حکم کیا ہے کہ میں خود بھی ان پر عمل کروں اور تم کو بھی عمل کی تلقین کروں، اور وہ 5 احکام یہ ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو اور نہ کسی کو اس کا شریک و سہیم ٹھہراؤ، کیونکہ مشرک کی مثال اس غلام کی سی ہے جس کو اس کے مالک نے اپنے روپیہ سے خریدا، مگر غلام نے یہ وطیرہ اختیار کر لیا کہ جو کچھ کماتا ہے وہ مالک کے سوا ایک دوسرے شخص کو دے دیتا ہے۔ تو اب بتاؤ کہ تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اس کا غلام ایسا ہو؟ لہٰذا سمجھ لو کہ جب خدا ہی تم کو پیدا کرتا ہے اور وہی تم کو رزق دیتا ہے تو تم بھی صرف اسی کی پرستش کرو اور اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ تم خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرو، کیونکہ جب تک تم نماز میں کسی دوسری جانب متوجہ نہ ہوگے خدا تعالیٰ برابر تمہاری جانب رضا و رحمت کے ساتھ متوجہ رہے گا۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ روزہ رکھو، اس لیے کہ روزہ دار کے منہ کی بو کا خیال نہ کرو، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک روزہ دار کے منہ کو جو خالی معدے سے اٹھتی ہے مشک کی خوشبو سے زیادہ پاک ہے۔ چوتھا حکم یہ ہے کہ مال میں صدقہ نکالا کرو، کیونکہ صدقہ کرنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کو اس کے دشمنوں نے اچانک آ پکڑا ہو اور اس کے ہاتھوں کو گردن سے باندھ کر مقتل کی جانب لے چلے ہوں، اور اس نا امیدی کی حالت میں ہو یہ کہے کیا یہ ممکن ہے کہ میں مال دے کر اپنی جان چھڑا لوں، اور اس بات میں جواب پا کر اپنی جان کے بدلے سب دھن دولت قربان کر دے۔ پانچواں حکم یہ ہے کہ دن رات میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، کیونکہ ایسے شخص کی مثال اس شخص کی سی ہے جو دشمن سے بھاگ رہا ہو اور دشمن تیزی کے ساتھ اس کا تعاقب کر رہا ہو، بھاگ کر وہ کسی مضبوط قلعہ میں پناہ گزین ہو کر دشمن سے محفوظ ہو جائے۔ بلا شبہ انسان کے دشمن شیطان کے مقابلہ میں ذکر اللہ کے اندر مشغول ہو جانا محکم قلعہ میں محفوظ ہو جانا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جانب متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، میں بھی تم کو ایسی 5 باتوں کا حکم کرتا ہوں جن کا خدا نے مجھ کو حکم کیا ہے، یعنی لزوم جماعت، سمع اور طاعت، ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ۔ بس جو شخص جماعت سے ایک بالشت باہر نکل گیا اس نے بلا شبہ اپنی گردن سے اسلام کی رسی کو نکال دیا، مگر یہ کہ جماعت کا لزوم اختیار کرے۔ اور جس شخص نے جاہلیت کے دور کی باتوں کی طرف دعوت دی تو اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنایا۔ حارث اشعری کہتے ہیں، کہنے والے نے کہا، یا رسول اللہ، اگرچہ وہ شخص نماز اور روزہ کا پابند ہی ہو تب بھی جہنم کا سزاوار ہے؟ فرمایا، ہاں، اگرچہ وہ نماز اور روزہ کا پابند بھی ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ میں مسلمان ہوں تب بھی سزاوار جہنم ہے۔ البدایہ والنہایہ جلد 2 صفحہ 52۔ علماء سیر نے اسرائیلیات سے نقل کیا ہے کہ یحییٰ کی زندگی کا بہت بڑا حصہ صحرا میں بسر ہوا، وہ جنگلوں میں خلوت نشین رہتے اور درختوں کے پتے اور ٹڈیاں ان کی خوراک تھیں۔ وہیں ان پر اللہ کا کلام نازل ہوا، تب انہوں نے دریائے یردن کے نواح میں دین الہی کی منادی شروع کر دی اور عیسیٰ کے ظہور کی بشارت دینے لگے۔ لوکا کی انجیل سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ اس وقت خدا کا کلام بیابان میں زکریا کے بیٹے یوحنا یحییٰ پر اترا اور وہ یردن کے سارے گرد و نواح میں جا کر گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمہ استوباغ کی منادی کرنے لگا۔ باب 1 آیت 1۔ ابن عساکر نے وہب بن منبہ سے چند روایات نقل کی ہیں جن کا حاصل یہ ہے کہ یحییٰ علیہ السلام پر خدا کی خشیت اس درجہ تھی کہ وہ اکثر رویا کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کے رخساروں پر آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ان کے والد زکریا نے جب ان کو جنگل میں تلاش کر کے پا لیا تو ان سے فرمایا، بیٹا ہم تو تیری یاد میں مضطرب تجھ کو تلاش کر رہے ہیں اور تو یہاں آہو گریا میں مشغول ہے۔ تو یحییٰ نے جواب دیا، باپ، تم نے مجھ کو بتایا ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک ایسا لک و دک میدان ہے جو خدا کی خشیت میں آنسو بہائے بغیر طے نہیں ہوتا اور جنت تک رسائی نہیں ہوتی۔ یہ سن کر زکریا بھی رونے لگے۔ بدایہ والنہایہ جلد 2 صفحہ 53۔ واقعہ شہادت۔ یحییٰ علیہ السلام نے جب خدا کے دین کی منادی شروع کر دی اور لوگوں کو یہ بتانے لگے کہ مجھ سے بڑھ کر ایک اور خدا کا پیغمبر آنے والا ہے تو یہود کے ان کے ساتھ دشمنی اور عداوت پیدا ہو گئی اور ان کی برگزیدگی اور مقبولیت اور منادی کو برداشت نہ کر سکے، اور ایک دن ان کے پاس جمع ہو کر آئے اور دریافت کیا، کیا تو مسیح ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تب انہوں نے کہا، کیا تو وہ نبی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کیا تو ایلیاہ نبی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تب ان سب نے کہا، پھر تو کون ہے جو اس طرح منادی کرتا اور ہم کو دعوت دیتا ہے؟ یحییٰ نے جواب دیا، میں جنگل میں پکارنے والے کی ایک آواز ہوں جو حق کے لیے بلند کی گئی ہے۔ انجیل یوحنا باب 1 آیات 19-28۔
یہ سن کر یہودی بھڑک اٹھے اور آخرکار ان کو شہید کر ڈالا۔ ابن عساکر نے المستقصی فی فضائل الاقصی میں حضرت معاویہ کے مولا قاسم سے ایک طویل روایت نقل کی ہے جس میں یحییٰ کی شہادت کا واقعہ اس طرح مذکور ہے کہ دمشق کے بادشاہ حداد بن حدار نے بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں، پھر چاہتا تھا کہ اس کو واپس کر کے بیوی بنا لے۔ یحییٰ سے جب فتویٰ طلب کیا، انہوں نے فرمایا کہ اب یہ تجھ پر حرام ہے۔ ملکہ کو یہ بات سخت ناگوار گزری اور یحییٰ کے قتل کے درپے ہو گئے اور بادشاہ کو مجبور کر کے قتل کی اجازت حاصل کر لی، اور جبکہ وہ مسجد حبرون میں نماز میں مشغول تھے ان کو قتل کرا دیا اور چینی کے طشت میں ان کا سر مبارک سامنے منگوایا، مگر سر اس حالت میں بھی یہی کہتا رہا کہ تو بادشاہ کے لیے حلال نہیں، تا وقت یہ کہ دوسرے سے شادی نہ کر لے، اور اس حالت میں خدا کا عذاب آیا اور اس عورت کو ماہ سر مبارک زمین دھنسا دیا۔ اس روایت میں ایک واقعہ ایسا مذکور ہے جس کی وجہ سے تمام روایت ساقط الاعتبار ہو جاتی ہے، اور وہ یہ کہ یحییٰ کا خون فوارہ کی طرح جسم مبارک سے برابر نکلتا رہا، تاان کہ بخت نصر نے دمشق کو فتح کر کے اس پر 70,000 اسرائیلیوں کا خون نہ بہا دیا۔ تب ارمیہ نے آ کر خون کو مخاطب کر کے کہا، اے خون، کیا اب بھی تو ساکن نہ ہوگا؟ کتنی مخلوق خدا فنا ہو چکی، اب ساکن ہو جا۔ چنانچہ اس وقت وہ خون بند ہو گیا۔ بدایہ والنہایہ جلد 2 صفحہ 55۔ حافظ ابن حجر نے اس قصہ کو نقل کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ اس قصہ کی اصل حاکم کی وہ روایت ہے جو انہوں نے مستدرک میں نقل کی ہے۔